ایک سوال ہے، ہم آ کے پتہ ہے کس طرح پتہ کخ نہیں پتہ؟ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، انسان نہ پتہ ہے نا، سب سے پہلے انسان اشرف المخلوقات ہے نا، اور اشرف المخلوقات کوئی نکی چیز نہیں ہے نا، اشرف المخلوقات ایک بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی طرف میں ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اشرف المخلوقات میں اللہ نے ہم پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 4 قسم کھا دی، کتنی؟ 4۔ ایک انسان قسم کھا ہے، مخلوق ہے نا، ہماری قسمہ کی تو گال ہی نہیں ہے، ہم گاؤں میں سے لے گئے پیر فقیر دادا پردادا، آج دا نوی چل گئی، تیری دا میری ہے نا، تیری قسم میری قسم، تیرا باپ کی میرا باپ کی، چلے نہیں کہ لوگ کیا سمجھے اللہ ہی کھانی گناہ ہے، تیری میری گناہ، حالانکہ یہ زیادہ بڑی گناہ ہے۔ اللہ کی قسم پھر کسی ٹائم ہو سکے ہے نا، مجبوری مارے، لیکن یہ تیری میری یہ تو سرو جائز نہیں، یہ سرو ہم نے کیا سمجھو اللہ کی نہیں کھانی لیکن تیری میری چل جائے گی، اس گل بچہ تے لے گیا تو بڈھا توڑی سب قسم وہ تو اور لنگ گیا، پھر کسی ٹائم پیر صاحب کی بھی ہو جائے زیارت کی بھی ہو جائے، نہیں ہوتی۔ ایک مخلوق کو قسم کھانا ہماری قسم ہے نا، انسان قسم کھے، اور ایک اللہ قسم کھے، ایک کون کھے؟ اللہ نے 4 قسم کھا دی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد، قسم کھانا کون ہے؟ اللہ، ضرورت نہیں تھی کھان کی، کھا دی، کیوں کھا دی؟ ہم نہ سمجھان واسطے ہے، ہماری کھوپڑیاں میں کوئی آ جائے گی تاں قسم کھا دی، اور کھا دی بھی جنہیں چیزاں کی سب مبارک و متبرک ہے نا، علماء کرام بیٹھا ہوئے، 4 عظیم چیزیں قسم کھا دی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 بڑی قسم کھا گیا اللہ نے، کیوں کہ جس نے قسم کھا نا، اگر مادہ قسم کھا اللہ ہی قسم ہے، آؤ گالے سناؤں سارا کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے نا، اللہ نے 4 قسم کھا دی تاکہ لوگ غور نال سن لیں اگے کیا ہونا والا ہے، جڑی گل کہی نا وہ ہمنا تھوڑی سمجھ آئی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کہ یہ 4 قسم کھا گئے، میں اپنی مخلوق میں سب سے خوبصورت، سب نے سنو کاری کو کون پیدا کیا؟ انسان پیدا کیا، سب سے خوبصورت، تو یہ کہ اشرف المخلوقات۔ قرآن میں اور بہت ساری آیات میں اللہ نے انسان کا افضل اعلیٰ اعظم اکرم ہونے کی بہت ساری صفات اللہ نے بیان کی، لیکن ات اللہ خود سمجھا رہے ہیں کہ سب تے افضل مخلوق، اچھی مخلوق جڑی پیدا کی میں اپنی مخلوقات میں، تاریخ میں الگ الگ ہیں، تفاسیر میں 18,000 اس سے کم و پیش مخلوقات دنیا میں ہیں، درند پرند چرند وغیرہ سارا، سمندر سے لے گیا آسمان کی فضا تک ہے نا، لیکن سب سے افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ انسان۔ اور یہ اللہ کو بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسان بنایا، احسان نہیں بہت بڑا احسان۔ سب سے پہلے دے ایک انسان پر اللہ کو شکر ہی واجب ہے کہ اللہ نے کیا بنایا؟ انسان۔ اور ہمارا پر ایک اور بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، وہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ ایک اور احسان، کتنا ہو گیا؟ بڑا احسان۔ اور پھر اللہ نے اور احسان کیا کہ ایمان کی سب سے عظیم اور قیمتی دولت بھی اللہ نے ہم نا مسلمان بنایا ہے، ایمان دیتو، سب سے قیمتی دولت ایمان کی ہے، لیکن اس کی سمجھ آئے گی قبر میں جانتے بعد، پہلے یہاں سے پہلے نہیں آتی، قبر میں جائے وہ سمجھ آ جائے گی کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، اور قبر میں نہیں کی والے دنیا میں کوئی پتہ نہیں چلتا قیمتی ہے، وہ بھی کھیں ہم ہی کھاں، وہ بھی ٹورے ہم ہی ٹورا، وہ بھی روپیہ کماوے ہم ہی کماوے، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ اتنا احسان عظیم ہے اللہ کا۔ اور پھر اس گیا گزرا دور میں بھی اللہ نے ہمیں کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت، مکمل نہیں، پھر بھی اللہ نے دین نال جوڑے وہاں ہے نا، کم از کم نماز کی توفیق ہو جائے،
کسی نے ملا آ رہا زکات بھی تھوڑی بہت دے چھوڑا، پانے پوری نہیں دیتا لیکن دیا صحیح ہیں، منہ بند کرنا واسطے ہے نا، اور مسئلہ بات میں دستہ رہے مفتی۔ آج کا زمانہ میں کئی لوگ بہت اشعار ہیں ہے نا، جڑا مسئلہ نہ منو میں نہ پہلے کیا چھڑے، یہ مینہ پہلے تو پتہ ہے جنہیں مولوی دسا ہی نا۔ ایک اور چیز بڑی عام طور پر رواج ہے نا، کئی لوگ مسئلہ پوچھتا ہی نہیں، مفتی صاحب کو مسئلہ نہیں پوچھتا، پتہ ہے کیوں؟ پتہ کیا سوچیں، پوچھن تے بعد عمل کرنا ضروری ہے، پوچھن تے بعد عمل کرنا اس گل پوچھنا نہیں چاپ مار لیو، جو مرضی ہے کرتا رہو، اگر پوچھ لیو انہیں کرنا جہاں مفتی صاحب نے کیوں کرنا اس رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ پوچھنا بھی ضروری ہے، مسئلہ پوچھنا بھی کہ علم فرض ہے، اور اگر کسی بھی مسئلہ کو علم نہیں تم نے نہ پوچھو یہ بھی گناہ ہے۔ کل کیا میں سوچے اللہ کا مینہ پتہ نہیں تھو تو اللہ کیا کوئی اتنا ذرا مفتی پیدا کیا، پوچھو کیوں نہیں، پھر کیا جواب دے گا؟ پوچھنا بھی ضروری ہے علماء کو، اور پوچھ کے اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری، دو کم ضروری ہے۔ یہ اگر ذہن میں نا پوچھتا ہی نہیں کہ پوچھ کے عمل کرنا ہے، یہ میں بنے میں کسی پرانا زمانہ کا گل ہے۔ ہوں سب سے پہلے جڑی چیز ہے ہمارے سامنے دنیا اور آخرتی کامیابی کی، اللہ نے 3 انعام کیا، انسان بنایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، ایمان کی دولت دیتی ہے نا، اور ہمارا مذہب اسلام ہے، کہ ہے اسلام، تو یہ تو مسلمان کہیں اس نے جو مذہب اسلام پر چلے، ایک ہے مننو ہے نا، مذہب اسلام نہ منے، ہمیں منا مذہب ایک اسلام ایک مذہب ہے، اتنا کافی یہ چیز سارا منے کہ اسلام ایک مذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ نال دنیا میں بھیجو، یہ سارا مانے۔ یہودی بھی کہ اسلام ایک مذہب ہے، عیسائی بھی کہ اسلام ایک مذہب ہے، اگر عامی کا اسلام بھی ایک مذہب ہی ہے تو فرق لیا، اسلام ایک مذہب ہے، قرآن کے ان الدین عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مذہب حق صرف اسلام، کیا صرف صرف اسلام ہی مذہب حق ہے، آپ قیامت تک یہی رہے گا۔ پھر اللہ نے دوسری جگہ کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کسی نے اسلام نہ چھوڑ گیا کوئی اور طریقہ اختیار کیو، قیامت میں پانے کتنی دلیل دے قابل قبول خود قبول نہیں ہو سکے۔ لیکن آج یہ حالات ایسا ہیں، معاشرہ اتنا بگڑ گیا، ہمارا میں کام رواج ہو گیا، آج کل ایک گل چلے نا لوگ کے ترقی یافتہ دور، کیا ہو گیا؟ ترقی یافتہ، ترقی کس طریقہ نال ہے جی؟ موبائل، ٹی وی آ گئی، گڈی آ گئی، فلانی ترقی ہو گئی ہے نا۔ پہلے 10ویں پڑھے ماسٹر لگا تھا، ہوں ایم اے شیم اے کر گیا، بھی پٹواری کے چپڑاسی بھی نہیں لگتا، ترقی ہے تنزلی ہے۔ اور پہلے تو 10ویں پڑھے ماسٹر لگ گیا تھا، جس ملا نے بیچارہ نا 10 صورت یاد ہوئی تھی وہ اس گرام کو مفتی ہے تو نہیں ہے تو ہے نا۔ آج بیچارہ بڑا بڑا ہمارا نوجوان بی اے ایم اے کر گیا، کیا کھ بھی نہیں، ترقی ہے۔ برکت کو زمانہ تو ختم ہو گیا، ہم یہ کہہ سکتے ترقی نہیں، بے برکتی کو زمانہ ہے۔ کس کو زمانہ ہے؟ بے برکتی، اخلاص تو ختم ہو گیا، ہوں لوگ بغیر اخلاص تو دوڑے۔ دنیا میں خوب ترقی اور دین میں خوب تنزلی، حالانکہ علم بہت ہے، علماء ہیں، لیکن اس موبائل نے، ٹی وی نے اور قسم قسم کا فتنہ یہود و نصارہ نے پیدا کیا، جس کی وجہ سے انسان ہے سارا کچھ ہے لیکن عمل ویسے تیار، یہ پریشانی ہے۔ اور آج کا اس دور میں بھی، اس دور میں جس میں علم دین سیکھنو یا علم دنیا سیکھنو کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ لیکن اس ٹائم بھی ہمارا ہر علاقہ میں، تم پڑھے لکھے لوگ کے ناراض نہ ہوئیو، ہر علاقہ میں ہر گرام میں 70% مسلمان ایسے ہیں جنہیں اسلامی بنیادوں پتہ ہی بنیاد ہی نہیں پتہ، بنیاد کیا ہے، اسلام کے کس نہ ہے پتہ ہی۔ اگر ایک شخص نہ حالیہ پتہ چلے نہیں کہ اسلام ہے کیا ہے، اللہ کا سامنے کیا جواب دے وہ؟
دے سکے؟ آج تک اس نے یہ پتہ نہیں کہ منا اللہ کا بارہ ماہ، جناب محمد رسول اللہ کا بارہ ماہ، قرآن کا بارہ ماہ، صحابہ کرام کا بارہ ماہ عقیدہ رکھنوں کی ہے، ہدایت کو رستوں کیڑو ہے یہ پتہ، اور بہت کچھ پتہ ہے۔ اس گل عام طور پر کئی جگہ کیا شنو لوگ ناراض ہوئے ہیں کہ ہم جڑا مسلمان ہیں، ہم مسلمانہ ماں آج تقریباً 70% ایسا ہیں جنہیں آج تک اسلام کو پتہ نہیں کہ اسلام ہے۔ اتنی گل آج ہم کریں گا بس، اسلام کیا ہے؟ میں ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث نے حدیث جبرائیل کے، اور پوری بار گل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رات بھی کاٹے ہے نا، 2-3 تیڑا لگے، اس سے بھی چوں ایک سوال، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا اسلام کیا ہے؟ تو جس نے ہم نے اسلام سمجھے ہوئے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دی تو کہ چل تیرو دادو مسلمان دا تمہیں مسلمان اسے ہونا اسلام ہے، باپ مسلمان دا تمہیں مسلمان اسے ہونا، یا یہی نہیں کہو کہ چلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے بس ہوئی گل مک گئی اتے ہی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس گل کی کہ اللہ سوا کوئی معبود، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، ہم نے یہ سمجھ لیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو، مطلب یہ نماز اللہ سے پڑھنی ہے، یہ سمجھے نا، نماز کس واسطے ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور اس کو مطلب بھی ترجمہ یہی ہے، دوسرا کلمہ وہ اشہد اللہ الہ، کہ وہ گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، اس کو مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو اللہ واسطے ہے، ہم نے اتنا سمجھے بس نماز کس واسطے ہے، اور جو باقی کام ہے وہ سارا کس واسطے ہے کہ اللہ واسطے ہونا ہی ضرورت نہیں ہے، نیاز مننی ہے جب اللہ واسطے نہیں، وہ کس واسطے ہے، وہ فلانا پیر کا نام دے چھوڑو جی، ہماری اپنی زیادت پر دے چھوڑو ہے نا، کڑی تو چاویں ککڑ انڈا گھی مکھن کے سنوا پڑی منی ہوئی ہے، فلانی جگہ منی ہوئی ہے کہ ہے، کریں کہ نہیں کرتی؟ تھانہ گرام ہے یہ کوئی؟ ہاں نہیں ہے نا، اچھا چلو شکر ہے، منی تو ہے، کریں کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ وہ ترجمہ جڑا ہے نا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کو مطلب ہے ہر نیک عمل صرف اللہ واسطے ہے، کیا مطلب ہے؟ ہر نیک عمل ہے، یعنی انسان طرح عبادت کر سکے، ایک جسمانی عبادت ہے، جسم تو عبادت کرے، نماز پڑھے نا، اس میں کیا لگا ہے؟ جسم۔ ایک انسان کی مالی عبادت ہے، ایک عبادت کیڑی ہے؟ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ صدقات خیرات ہے نا، یا مالی جس میں مال لگے پانے، اس میں پیسہ نقد دیں، جنس ہے، ککڑ بچہ ہے نا، جو کچھ بھی ہے مال۔ ایک زبانی عبادت ہے، قولی، تلاوت قرآن کی، ذکر کی ہو، تسبیحات پڑھی، ہاں نماز پڑھے نا، اور نماز میں کئی بار التحیات للہ والصلوات الطیبات، اس کو مطلب یہی ہے انسان اٹھ کے اے اللہ میری ساری عبادت، جسمانی عبادت بھی، میری زبانی عبادت بھی، تو میری عبادت بھی ساری مالی بھی کس واسطے ہے؟ صرف تیرے واسطے ہے، کس واسطے ہے؟ نماز میں اللہ نے یوں کہا کہ سارا کچھ تیرے واسطے ہے، تو کرے کہ ہے صرف سجدہ دیوں ہوتی نا، باقی جو میری مرضی ہے وہاں پہ کر لیں گو، یعنی اللہ نہ نہیں ٹھگے، نہیں ٹھگ تو کھو نماز میں کیا جائے، جسم کی بات ہی تین تیرے واسطے بس، مال کی بھی تیرے واسطے اور جان کی بھی اور زبانی بھی تیرے واسطے رہیں گی، نہیں کر تو ایسو، اور نماز ماری وہی پتلی پتلی، آج تو سرو پتلی ہو گئی ہیں، کوئی بیچارہ سے جمعہ ہی پڑھتا ہے گا، شکر پڑے گا جام مسجد قائم ہو گئی، ہوں دور بھی نہیں جانو، اتنے ہو جائے، پہلے بھی نہیں پڑھے تھا، چلو شکر ہے نا۔ تو ہم یہ عہد کرنا لا الہ الا اللہ پڑھ گئے
کہ ساری بات کس واسطے رہیں گی؟ اللہ واسطے ہے، جانی بھی، مالی بھی اور زبانی بھی، اور ان کرنوں میں یہی ہے، ان کرنوں میں ایک ہے انسان نال وعدہ خلافی کرنی، کس نال؟ ایک انسان نال وعدہ خلافی کرنی، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تے اللہ نال وعدہ کر گیا پھر توڑا تو کتنا گناہ ہے؟ ہاں؟ ہر نماز میں، ہر تحیات میں اللہ نال وعدہ کرے ساری بات تیرے واسطے ہے، تے پھر کرے دوسری جگہ جا گئے نہیں ہے، اس نہ کہ اسلام کا نقطہ نظر میں شرک کہ اور اللہ نے قرآن میں کیوں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جڑو انسان بھی شرک کرے وہ اللہ کہ میں اس واسطے جنت آرام کر چھوڑی، جنت آرام ہو گئی اس واسطے، سوال ہی نہیں چلے جائے، سوال ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نا تمام گناہ میں بڑا بڑا گناہ ہے، کتنا گناہ ہے، بڑا بڑا گناہ ہے نا، سب تے بڑا گناہ جڑو ہے اللہ کے نزدیک وہ شرک ہے، کیا ہے؟ شرک ہے کہ اللہ کی صفات یا اللہ کی ذات میں کسی نہ شریک کرنا، اللہ کی ذات یا صفات میں شریک کرنا، ذات میں ہم شرک نہیں کرتا، کرا اللہ کتنا ہے؟ سارا منے نا، اس کا مطلب ہے الحمدللہ اللہ نال ذاتی شرک ہم کرتا، ایک ہے صفاتی شرک، کوئی اللہ کی طاقت جڑی صرف اللہ ہی ہے، کس کی ہے؟ وہ صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو ہے اللہ نے دیتی نہیں ہے، دیسے بھی نہیں، نبیہ نے بھی دیتی۔ مثال کا طور پر اللہ خالق ہے نا، پیدا کرنا لو کو اور کر سکے ہے کسی میں دم؟ سوال ہی نہیں۔ تو یہ خالق اللہ کی صفت ہے، کہ ہے صفت ہے کہ وہی پیدا کر سکے، کوئی اور پیدا کر سکتا؟ اگر کسی نے سمجھو پیدا اللہ ہی کرے لیکن نہ تھوڑی مدد اس کو میں لے جاؤں، اسے کو نہ کم ٹپا لے ہوں، تو کیا ہے وہ؟ شرک۔ کیوں جاؤ وہ کہ اللہ کسی کو محتاج ہے، اس کو مطلب ہے کوئی بندوں کا یہ سمجھے دے دے اللہ ہی ہے لیکن تھوڑی مدد اس کو ملے، اس کو مطلب اس نے یہ سمجھو کہ اللہ کلو بھی کر جگو، یہ شرک ہے۔ کہ ہے اس طرح ہمارا اندر بھی شرک ہے، ذات کو شرک نہیں، صفات کو ہے نا۔ کس طرح ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیوں یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس نے چاہے دے گدرا ہی گدرا، جس نے چاہے دے گدری، کون دے؟ اللہ خود کے۔ قرآن میں ایمان ہے نا، قرآن میں ہے 5 پارو سورہ شورا، اس کا آخر رکوع میں یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس نے چاہے دے گدرا ہی گدرا دے ہے۔ تم نے دیکھا ہوا ہے نا کسی نے گدرا ہی گدرا، وہ کیا آئے مینا بھی گدری کو ہو جائے نہیں کہا تو اللہ کی رحمت، یا کسی نے گدری گدری دبو رو ہے آئے گدرو ایک بھی ہو جائے، شکر نہیں پڑتا ہے نا۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، ہے نا، اور جس نے چاہے گدرا بھی دے ویجعل من یشاء عقیما، اور جس نے چاہے کخ بھی نہیں، کس نے چاہے انہ علیم قدیر، تو کون کر سکے یہ؟ ہم کیا کرا ہے نا، سال بیاہ نہ گزرے نا، سال ٹکے ہیں، کڑی بھی جنوں بھی بڈھو بھی بڈھی بھی، ہے نا، بڈھا شوق ہے کد دادو بنوں گو، ہے نا، بڈھی کا دادی بنوں گی، ہے نا، اور ماں باپ نے اتنی فکر نہیں ہوتی اولاد اتنی دادا دادی نہ ہے، کد ہوں دادو دادو میرا کون کیا گو، اس طرح مر جاؤں گو، کیا ٹینشن نہیں بچاری نہیں مکتی، ہے نا، بس وہ سالے دیکھو اولاد نہیں ہوئی نا آگے بچہ نہ تو پھر کیا کریں؟ جا فلانی زیارت پر کچھ مانا سنو بڑے گرم زیارت ہے کہ مجھ گرم ہے، کہ ہے لوگ کی زیارت مجھ گرم ہے، ہو کر تب پاگل ہو گیا، گرم ہو سکے گرمی کا علاوہ آگ بڑا تھا گرمی ہے، لوگوں نے دعا دیں اللہ تینا ٹھنڈو رکھا ہے، زیارت کے کہ مجھ گرم ہے، دعا کے دیں آپ کو کسی نے دعا دے اللہ تینا گرم رکھا ہے، نہ قبول کرے وہ لو بطریاں بھی چوادہ ہوتے رہ جائے گا، اچھا گرم رکھا بھی نہ کیا دعا کیا ہے اللہ تینا ٹھنڈو رکھا ہے، زیارت کیڑی بار چلیا گرم والی بار،
شکر ہے وہ پیر صاحب بیچارہ نہ سنا ہے نہ انہیں پتہ ہی نہیں اوپر کے ویلو کو وہ انہیں نہیں پتہ. اگر اسے پتہ لگ جائے کہ زیارت نہ گرم کے تو وہ بھی نہ چھوڑا کسی نہ جو جائے گرم ہی ہو گیا ہے نا پیٹور نہ ہو جائے. آج بچول جائیے ہیں آج لے لو لے جائیے آج بکروٹو بڑی گرم ہے اتو کوئی ہو جائے وہ. اس کو مطلب ہے اللہ پر یقین رہے ہو رے یقین اللہ پر نہ کرے کہ نہیں کرتا ہے نا. پھر مننے بھی ہیں ہے نا. نظر منی اسلام میں جائز ہے. نظر منی اسلام میں بالکل جائز ہے نا. مجھ سے بیٹھا میں پوچھ لئی ہو لیکن منی ہے اللہ کا نام پر. کس کا نام پر؟ اللہ کا نام پر. یا میں اللہ کا نام میرا جو کام ہو گیا تھا انشاءاللہ. اور علماء نے لکھی ہے ہماری ایک پریشانی اور بھی ہے نا. روپیہ مجھ ہو گیا نا اس کا ہمیشہ عام کے کرا روپیہ منے لوگ. علماء نے لکھی ہے نظر اگر کو من ہے نا اگر نظر عبادت من ہے کیا من ہے نفل من ہے. اتنا نفل پڑھوں گو اتنا قرآن کریم تلاوت کروں گو اعتکاف کر لیں گو روزہ رکھ لیں گو. علماء نے لکھی ہے کہ اگر نظر عبادت من ہے وہ کم جلدی ہو جائے. وہ کم جلدی ہو جائے اگر عبادت من لے کہ اگر میرا جو کام ہو گیا جہاں من ہے نا گدر ملازم ہو گیا ایک داند ہے نا بکروٹا فلانا ٹکانا مننے کہ نہیں منا نہیں. اگر بوڑھا نہ کو اتنا ذریعہ مان کے اگر انشاءاللہ میرے گھر ملازم ہو گیا ہوں 100 رکعت نفل پڑھوں گو اتنی نہیں ہو سکتی. اعتکاف کر لیں گے 10 دن رمضان میں نہیں من سے من وہ یا مشکل لگے نا کروں بیڑو دانت کھولا دینے کو مشکل. نظر اس گل یہ منو جڑی اللہ نے بھی بہت پسند ہے. اللہ نے بھی وہ نہیں منتا اور پھر منی بھی اللہ کا نام ہے ہم منتا بھی اللہ کا نام ہے. یہ کام ہو گیا فلانی زیارت پر ہے نا ایک لے لو دے چھڑوں گو ایک بکروٹو دے چھڑوں گو ایک بچو دے چھڑوں گو منے کہ نہیں منتا. پہلی گل دیا ہے یا منو ہی آرام ہے کہ ہے قرآن میں 3 جگہ ہے وما اہل لغیر اللہ بھی 3 جگہ. اور پیچھے اللہ نے جو کیا نا اللہ اکبر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ وما اہل به لغیر اللہ. الگ الگ الفاظ کے پیچھے معنی کیے. اللہ کے حرام کیے تھا پر مردار کھائے کوئی چنگی سنی پڑی ہوئی گام مر جائے کو کھا سکے وہ نہیں کھاتا ہے نا. مردار نہیں کھاتا. خدا نہ خواستہ اگر حمد ہے الحمدللہ پاک صاف لوگ اللہ نے ایمان دیتو ہے پاک مذہب مارا مکروہ بھی ہو جاتا ہم کھاتا. اگر ذبح کرتا میں ککڑی گردن لگ ہو گئی تو لوگ کے نہ رہن دو مکروہ ہو گیا ہے نا. لیکن اللہ کا انما حرم علیکم المیتۃ تاراور میں آرام کیو مردار نہیں کھا سکتا. مردار کی ہے حلال جانور بھی مر گیا تو کھا سکتا مردار آرام ہو گیا. والدم خون نہیں کھا سکتا. ذبح کرنا مقصد یا خون کرنا مریا ماں ذبح کو فرق ہے سادوں طریقہ نکل جائے. جڑو جانور مردار ہو گئے نا اس کو بھی نکل گیا نا جڑو ذبح کیا تھا اس کو نکل گیا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اندر خون رہے تو خون سارا نکل جائے ہے نا خون نکل جائے. اس کل علماء نے لکھے ہوئے کہ جس کو جانور ذبح کرے نا وہ چھوڑنا چاہیے چھری پھیر گیا تاکہ وہ خوب تڑف ہے. اللہ جل ہمارا در 8 آدمی اوپر چڑھا کھا جائے علیے نا ہے نا علیے نا پھر یہ بھی کہ ہو سکے دوبارہ اٹھ کے نس جائے کہ جتنوں جانور تڑفے نا اتنو خون اندر سارو صاف ہو جائے اتنو گوشت لذیذ اور پاک صاف ہو جائے. کہ خون آرام ہے جانور میں خون کی ہے آرام ہے. تو ذبح کرنا خون نکل جائے اگر ذبح نہ کی ہو تو خون نہیں نکلتا تو یہ سارا جانور حلال بھی کیا ہو گیا آرام یا وجہ ہے. بس اتنا ہی فرق ہے ذبح ماں اور مردار ماں. کیونکہ خون آرام ہے مردار جانور کا خون نکل نہیں اس کا وہ بھی آرام تھا خون بھی. اللہ نے کہ ولحم الخنزیر خنزیر کھانوں بھی کی ہے جس طرح سور کے ہے نا وہ پرانی زمانہ کی گل ہے سور کے نا 40 دن زبان گندی رہے ہے نا رواج 40 دن زبان گندی رہے کیوں افو مجھ ناپاک جانور ہے مجھ ناپاک جانور ہے. کسی بزرگ کو واقع ہے ہاں ناپاک ہے یا ایک کہاوت چلی آئے ہم نے بھی سنی ہوئی ہے کہ سور کو
نہ لو تو 40 دن زبان حاضر بھی ہے، چلتی رہے گی. لیکن سور بھی اللہ کو شکر ادا کرے، اللہ کو تے ہوں گلیز ترین گندو مندو جانور بنائے ہو، ہے نا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک فائدہ ماں کس ماں مرتے بعد حساب کتاب نہیں نا ہے. اور کسی بزرگ ایک مکالموں کی طرح لکھے ہوئے، کسی کتاب پڑھے تو ہمیں یاد نہیں کری کتاب میں، کسی نے پوچھے سور نے کہ تو اتنا گلیز ترین ہے، تیرا نال لگن نال بھی انسان ناپاک ہو جائے اور دنیا کو سب سے غلیظ جانور ہے، تینوں کو افسوس شرمندگی. اس نے کہا نہیں اللہ کا شکر ہے، جیسو تیسو بھی یہاں اللہ نے وہ خنزیر بنایا ہو، اتنا نجس بنایا ہو، ساروں کو بنایا ہو، لیکن اللہ کو شکر ہے اللہ نے وہ بے نمازی مسلمان نہیں بنایا ہو کہ جتنو عذاب اس بے نمازی نہ قیامت میں وہ منت نہیں ہو سے نا، وہ بے نمازی نہیں بنایا اللہ نے، اللہ کو نافرمان نہیں بنایا ہو. جس عبادت نے اللہ کا رسول نے کہ تو میری اکھاں ہی ٹھنڈا کہہ دے چھوڑ قبر اتھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت پہنچا لو ایسے مسلمان ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے کیا وہ سور کو گوشت کھانے میں کی ہے آرام. پھر چوتھی بیان کی وما اہل لغیر اللہ، اور وہ چیز جڑی اللہ تو علاوہ کسی اور کا نام دیتی کیا کیو اللہ تو علاوہ کسی نیت کر لیجیے ہم کرا نا نیت ہے نا. آج دے اللہ فضل ہے زیارت ہی بڑی بڑی ہو گئی دور توڑی جنہیں کرنا منا مٹی باہر لے جائیں ہے نا. صرف منن والی آرام ہے، صرف منو. کوئی شخص جو کہنا کہ میں 100 روپیہ فلان زیارت پر فلانا پیر صاحب ہے نام پر منو بس آرام ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے نا. پھر کئی لوگ ہم کیا کرا ہم بہت نیک لوگ ہے نا. ایک آدمی نے زیارت پر بکروٹا مان لیو ہے نا، وہ ایک آدمی نے میرا جاڑا ہے نا بستی ایک اس کا بڑا ولی لوگ ہے بیچارہ اللہ ہدایت دے ہے نا. ایک صافی صاحب ہوتے میں نے کہنے لگا جی ایک شخص نے وہ بچوں سے مان لیا نا وہ زیارت دے گا قسیمہ اس پر. پھر میں نے کہا جی آؤ تم ذبح کرو سارا گرام بنڈا ہے نا. کیا میں نے ذبح کرنا چاہیے میرے کو نہیں کرنا چاہیے، ذبح کرا کہ قرآن پورا پڑھ کے بھی ذبح کرو تاں یہ حلال ہونا ہونا. قرآن نے جب کیا چھڑے کہ اللہ کا نام تو علاوہ کسی اور کا نام اور کا چیز منی آرام ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ہمیں پتہ نہیں اس طرح کتنا کھوالے تھا کتنا کھادا نہیں کھادا کہ نہیں. جڑی چیز آرام ہو گئی اس نہ پانے تم جتنا مرضی تکبیر پڑھ گیا سارا ملا جمع ہو گیا تکبیر پڑھ گیا چھری پھیرے نا کہ حلال وا ہونا حلال ہونا وہ نہیں ہوتی حلال ہے. اگر تکبیر نہ حلال ہوتا ہے نا پھر ہم نے آج توڑی یہ سارا کہنا چھوڑیا یہاں ہے نا. جس نے مال نہ لبیا ماس شاس پھر سارا چلے یہاں جو کوئی ماس سارا اندر ہے. صرف تکبیر ضروری نہیں ہے. اس گل اللہ حفاظت کرے ہے نا. اس چیز نہ چھوڑو یہ بھی شرک ہے کیونکہ ہے شرک ہے. ارادہ کرو انشاءاللہ اگر اس سے پہلے کا غلطی ہو گئی پتہ نہیں تو آئندہ ہو سے نہیں آئندہ نہیں ہو سے جو دیں گا اللہ کا نام پر صدقات بھی زکات بھی خیرات بھی صرف اللہ واسطے کس واسطے ہے. اور دینے بھی اس نے جس نے لگیا ہے دینے کس نے اس نے جس نے لگیا وہ مارے طریقے دینے کی ہے نا. آنو چھری پھیرو آم بھی کھا اور بھی سارا کھیں خوش ہو جائے سارا ہے نا. زکات اور صدقات میں اور خاص طور پر جو صدقوں منے نا ہے نا نظر شظر کو مستحق تک پہنچنا ضروری ہے نا. لیکن ہمارا وہ رواج بھی اتیا ہے کہ رت کٹتا چلو رت لگے نہ لگے اس کو ٹھیکو یہ طریقہ ہے. علماء نے پوچھا انسان میں صدقات و خیرات کرنے کس طرح کروں کیا طریقہ ہے انشاءاللہ پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا. تو پہلی چیز ہو گئی کہ بھائی اللہ نہ کسی نے شریک کرنوں نہ ذات میں نہ صفات میں. یہ ہمارا ایمان ہے. تقدیر پر مارو حدیث میں ہے کہ تقدیر انسان کے مخلوقات کی تقدیر جو لکھی گئی نا وہ دنیا نہ پیدا کرتے بھی 40 سال پہلے لکھی گئی 40 سال پہلے لکھی گئی. بعض روایت میں 40,000 سال پہلے لکھی گئی. یعنی ہمارا نہ ہی نہیں تو ہمارا مقدر لکھے گیا. جس کا مقدر میں اولاد ہے تو لب جائے گی، جس کا مقدر میں ہے ہی نہیں اگر وہ ساری دنیا پھیرا میں لبے گی نہیں لبتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑی ہستی کا دنیا میں آئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی دعا کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے کہ اسی گود میں ایک بچوں
بڑی دعا کی عائشہ واسطے بڑی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی تھا نا سید الانبیاء جن کا بارہ میں اللہ نے کیا لولا کما فلقت الافلاق ہے, اگر تو نہ پہنو ہو تو دنیا میں دوں یا دنیا بناتا ہی نہ, ہے نا. لیکن وہ بھی دعا کریں اے اللہ تو عائشہ نا اس کی گود میں بچو, اللہ کی مرضی تھی تو اس گلیا مقدر کا فیصلہ تقدیر کا مرضی اللہ کی, جو اس نے ہماری تقدیر میں اچھائی اور برائی لکھی ہوئی ہے وہ آئے گی, اور جڑی نہیں ہے دوا ہم لا بھی سکتا. اس گل انگا انگا ہاتھ مارتے بہتر ہے انسان اللہ نہ لو لاوے. کس نہ لاوے؟ اللہ نہ لو لاوے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سمجھایا سب سے پہلے توحید ہے, یا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ توحید ہے. اس کو مطلب موٹو جو یہ ہے کہ ہماری ہر قسم کی عبادت صرف اللہ واسطے ہے, اور وہیں کس طریقہ پر جناب محمد رسول اللہ, بس یہ عبادت ہے. حکم اللہ کو اور طریقہ جناب اس سے نہ عبادت کے, اور کوئی بڑی چیز عبادت نہ نہیں ہے. دوسری چیز اللہ کا رسول نے بیان کی نماز. دوسری کی ہے نماز قائم کرنی. قائم کرنا مطلب یہ ہے پابندی نال پڑھنی. کیسا پڑھنی؟ پابندی نال, اور بچو بچو نہیں کدے پڑھی کدے مرضی آ گئی پڑھ لی, رات خواب میں ڈر گیا سویرے مسجد میں آ رہا, جس دن نہیں ڈریا اسے ستا رہا. ایسا ہی نماز نہیں, پابندی نال. قیامت میں حساب ہے نا, حساب دے ایک ایک نماز ہوا ہے بالغ ہونے کے بعد, کیا مرد کیا عورت, کیا امیر کیا غریب, اس میں نمازوں حساب ہے وہ ہر دن کی 5 ہے کوئی حساب. اگر صبح پڑھی تو پیشی نہیں پڑھی اس کو حساب کرو دے وہ. نماز کو مطلب ہے 5 ٹائم نماز کی پابندی ہے نا, اسلام ہے یہ. اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے بیان کی اگر مال ہے تو زکوٰۃ. اگر مال ہے 2.5% ہے نا, سال میں ایک باری دینی ہے 2.5% دینی ہے نا, کوئی مشکل کم نہیں. اور اللہ کے رسول نے پھر چوتھی چیز بیان کی رمضان کا مہینہ کا روزہ. رمضان کا مہینہ کا روزہ ہے نا, بہت بڑی عبادت بھی ہو. پھر رمضان کو مہینوں ہونا ہے, اللہ نصیب کرے سارا نا, ہے نا. اس کی قدر آئے گی صحیح مرد تو بعد, ہے نا. ایک مہینہ میں انسان چاہے تو اپنا اعمال سیدھا کر لے, اپنا جنت کو مستحق بنا سکے اگر محنت کرے دے. اگر ہماری وہی حالت رہی پرانا زمانہ والی, تراویح بھی 20 منٹ میں پڑھ گیا فارغ ہو گیا, ہے نا. رمضان وہی کچھ چلتے رہو, کار ٹی وی لگی ہوئی آواز تیسرا کاتڑی جائے اونچے اونچے گانا دے فلانا دے ڈکانا دے, پھر مشکل ہے. اور آخری چیز اللہ رسول نے بیان کی 5ویں اسلام بھی ہوا تھی حج. اگر کسی پر حج فرض ہے کرنو حج کرنا, ہے نا. کئی لوگ کی تو بیچارہ حج نہیں کرتا, وہی تو کریں کیا کریں تو بس سیال آئے نا روپیہ چنتا پہ 50,000 روپے کی چلے اجمیر شریف, ہے نا. اس علاقہ میں بہت رواج ہے اجمیر, جے نہیں اجمیر موسیٰ بیٹھا ہوئے ہیں, صرف نیت کر گیا اجمیر, صرف نیت کر گیا جانو کہ اجمیر ہی جانوں گا تو گناہ ہے. ہاں حدیث میں اللہ کا رسول نے فرمایا 3 مسجدیں جن کی نیت کر کے انسان کروں دا ثواب ہے نا. مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ, مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس, یا مسجد نبوی یعنی میری مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. کروں نیت کر کے جا سکے کہ ان کی زیارت سے جاؤں بہت ثواب ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی اور مقام ہی کروں نیت کر کے نکلا تھا گناہ ہے. ہاں رستہ میں چلتا پھرتا آ گئی, کوئی بیچارہ چلے گی سوچا اتنی دیکھ لوں کہ ہے اوت کے لو سارا ولی آج بھی ہوتے ہیں. یہ مشہور ہے کہ نکو آج اوت بھی ہو جائے, نکو جو ہے نا کیا سوچے 7 باری کیا آج اتنے ہو جائے, یہ سب کا عقیدہ ہے نا. اوت لاوے گا جا کر روپیہ 50-60,000 اور اللہ کی نافرمانی پر لاوے کے نہیں لاتا. لیکن اگر کسی نے کیا تھوڑا نال اور جوڑ گیا, آج نہیں کر سکتا عمرو کر لے, آج نہیں عمرو دے عمرو چھوٹو آج حدیث میں آوے. ثواب وہی خانہ کا میں 1 نماز پڑھے 1 لاکھ نمازوں ثواب, مسجد نبی میں 1 پڑھے کو 50,000 ثواب وہی ہے نا. صرف آج مخصوص دن میں ہے, عمرو ذرا سال میں کدے بھی ہے, وہ آج کی توفیق نہیں مجھ پیسہ لگے عمرو کر لے. 2 سال 2-3 سفر اجمیر کرے نا, اگر 2 سال کا جوڑا کو عمرو کر لے گو بہت بڑا ثواب ہے. وہ نہیں کرتا کریں, آج اسی پر فرض ہے جس طرح استطاعت ہے نا. یہ 5 چیز جڑی ہے نا, توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نماز پابندی نال پوری زندگی بالغ ہونے کے بعد ہے نا, بچپن سے شروع کر لے, زکوٰۃ, رمضان کا روزہ اور حج. اس نے کہ اسلام کہ اس نے ایک صحابی آئے, اللہ کا رسول نے پوچھو اسلام کیا ہے, آپ نے فرمایا بھئی
اشہد اللہ الہ الا اللہ انہ محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان، یہ 5 چیز گنائی ہے نا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس نے پوچھو اگر یہ 5 کم کروں مسلمان ہو جاؤں گا؟ اگر یہ 5 کم کروں مسلمان ہو جاؤں گا؟ اللہ رسول نے کہا ہاں، اگر تیری زندگی میں یہ 5 کم آ گیا تو مسلمان ہو جائے وہ۔ ہماری میں ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں آئے ہو، توحید ہی نہیں آئی۔ پہلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ منہ پر ایسے ہی ہے، اندر کیوں نہیں؟ کرنو جو کچھ کرتا بھی ہاں کے یہاں مسلمان۔ دنیا میں ٹھیک ہے، ایک حدیث سناؤ، بات مختصر کروں، مجھ کو بیان بھی ہے بعد میں، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا نے فرمایا کل قیام بہت سارے لوگ ہے نا، مجھ سارا لوگ دنیا میں، مجھ سارا لکھاں میں ایسا مہنگا جڑا پیدا مہنگا مسلمان یہ کر، باپ مسلمان، دادو مسلمان، خاندان مسلمان، مسلمان کے نیک نیک لوگاں خاندان مہنگا ہے نا، پھر جمعو پڑھو پاڑو پوسو، شادی بیاہ سب کچھ اسلامی طرز عمل پر، سارا کچھ یہ عام کرا۔ ہماری شادی اسلامی طرز عمل پر نہیں رہی آج کل ہے نا، صرف ان نکاح من سنتی، وہ ہے سنت، باقی جو کچھ ہے وہ رواج نہیں، باقی سب حرام ہے، رواج فکس ہو جو چل رہا ہے یہاں گٹ فٹ مار گیا ہے، لیکن جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے نا وہ رواج میں ویا پھر کہتا رہا چلو رہن دیو، وہ رواج میں نہیں رہو، وہ حرام تک چلے گئے ہوئے ہے، پوری رات نہ خود سوئے نہ گرانا سون دیں، یہ کو حلال ہے، یہ رواج نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، ایک چھوٹا گناہ کبیرہ نہیں، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، چھوٹو نہیں۔ بڈھا بھی ہے شرام کر لیں، سن گیا سویرا کو پوچھ لینا مولا جولا بیچارہ میرا رہوں اگر منہ پڑ پوچھ لے، جوان جی جوان قدرہ ہے، اور جوان بھی تو مسلمان ہی ہے نا، تھارا ہی ہے نا، تو وہ رواج نہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیز گنائی، اسلام یہ ہے، سمجھائی نہیں؟ ہمارے اندر ہے نہیں ہے، اہل توحید ہی پوری آئی، خدا نہ خواستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ وہ لوگ پیدا ہوئیں گا مسلمان ہے کر، سب کوئی ویگ ہو، مرے گا بھی، جنازوں بھی ویگ ہو، اس کے بعد جڑی مارو ایک رواج ہے، ناراضہ ایک رواج ہے، مرنے والا مر گیا نا، پیچھے چوتھو 10واں 20واں 15واں 40واں بخشو اسنا، کتوں بخشو، زندگی میں کدے نماز ہی نہیں پڑھی، کتوں بخشو، بخشے جائے وہ؟ اللہ اس نے پوچھا وہ سب تھے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ وہ کیا میں کدے نہیں پڑھی؟ تم نے اگر 1 لاکھ قرآن نہیں پڑھا تو اللہ پوچھتے ہی نہیں اس کے بارے میں، پہلے فرض ہے نا، پیچھے سے شروع ہو جائیں، مہاراج کہ بیعت پیچھے سے ٹونا، راجک میں کہ نہیں کہتا بیعت پیچھے ٹونا ہے نا، یہ بیعت پہ ٹونا ہے، جس نے زندگی میں کدے نماز نہیں پڑھی، کدے روزو نہیں، کدے زکوٰۃ نہیں، کدے خیرات نہیں، لوگ پیچھے قرآن پڑھ کے سوچیں کہ بس ہم نے پڑھے ہو تو یہ جنتا میں چلے گئے ہو، وہ اسے نہ پتہ تھا وہ جو جائے، پھر وہ ایک رواج چل جائے بخشان کو، چلا نہیں چلا ہے، یہ بھی ایک رواج ہی رہ گیا اس ٹائم دنیا میں ہے نا۔ رسول اللہ فرمایا سب کوئی ویگو ہے نا، مسلمانہ قبرستان میں دفن بھی ہو جائے گو سب کوئی، لیکن کل قیامت میں اٹھے گو تو نہ ہی مسلمانہ میں نہیں ہو سے، نہ ہی مسلمانہ میں، نہ ہی نہیں فہرست میں کہ یہ مسلمان بھی ہے، اور جگہ اس طرح ہے کہ دنیا میں نہ مسلمان نہ رہنے والو، مسلمان بستی میں مسلمان قبرستان مدفون ہو، جس نے اٹھے گو نا میدان حشر میں سر پھونکے گیو، دا سائڈ میں دیکھے گو نہ باپ ہے نہ چاچو ہے، وصیت کی تھی میری قبر اس جگہ بنائیو، ات میری ماں بھی ہے، میرے بھائی بھی ہے، فلانوں بھی ہے، اس کے دیکھا گو بھائی بھی نہیں، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، اوپرا لوگ ہیں بھائی تم کون ہے؟ وہ کیا تم کون ہے؟ تو کچھ آگے بھائی مارا نال بھائی امید ہے تو فلانی جا کنڈی دفن کیے وہ تو ہیں اپنا آبائی قبرستان میں، تم تو اجنبی ہیں، وہ کہ چھوڑ تمہارا ہی نال ہے، رہ کنڈی تھو لیکن اندروں کی تھو مارا نال، اس کلی تیرے یہ ہے بھائی تم کون ہیں؟ ہم یہودی ہیں، ہم کیا توبہ یہودی ہے تم ہوں کس طرح آ گئے ہو؟ اور بھائی تو تھو دے مسلمان کم مارا کیا، سارا کم کیا کیا، حدیث میں کیا ہے من تشبہ بقوم، جو دنیا میں جیسی زندگی گزارے گا قیامت میں اٹھائے بھی انہی میں سے جائے گا۔ آج ہمارا بھی جو کہیں ایسا ہے نا، کہیں ایسا ہے نہیں، ہمارا جوان دے ماشاءاللہ سر دے ہو نا، پہلا زمانہ میں پیڑا نہ کترے میں تھا نا ہے نا، بکروٹیاں نہ کدے کتی تو کیچی ماش کھڑی ہو کاجی تو رن دیتی کدھا اوفنا کدھا بونا ہے نا، اور ناراض نہ میں تو کہہ رہا ہوں، وہ پہلے وہ کوڑا ہی پوچھے کتے چھوڑے میں تھوڑی ہے نا، نوجوان کیا کریں آج کل سر میں اس سے رہا اتو مچ اتو کاٹ اتو اور قسم کا، حدیث میں یہ آرام ہے کیا ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور جو دنیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان بھی یہاں سارے کو یہاں، لیکن باہر رکھوں گا بڑا سنا لگے ہیں، فلانا نے رکھا ہوا تھا میں دیکھا ویڈیو بڑا سنا ہے، تو کیا مطلب ہے اوکے تو اٹھے کو بننا ہے نال ہے پانے پیچھے کتنا بخشش کراتا رہے
وہ کوئی نہیں ہونا رہو. یہ اللہ کا رسول کی حدیث ہے نا. اس کل بہت سارا معاملات اور معمولات ہماری زندگی میں ایسا آ گیا کہ جنہ بھائی چاروں نہیں. اس کل دین سیکھو, کیا کرو, دین سیکھن کی موت تک سیکھتا رہو. الحمدللہ علماء ہیں, حفاظ ہیں, مفتیان کرام ہیں, انسان ہر گل پوچھ لے. کرا تھا پہلے عام کم علمی تھی, کہ تھی کم علمی تھی, کرا تھا. ہوں پوچھنا کیا واقعی صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے, تحقیقی علم کی ہے یا سنت ہے کہ نہیں ہے, یہ طریقوں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اسے کہ دین سیکھنا چاہیے علماء کروں. کس کروں؟ علماء کروں. موبائلوں میں دین نہیں آتا. آج کل کئی کئی جوان مفتی بن جائے, وہ آوے نا چلانا جو کچھ ہے نا, وہ ایک ملا کی تقریر سنی اور فلانا مفتی کی سنی میں, اور یوٹیوب پر 1000 قسم مفتیاں میں ہے نا, کوئی قادیانیہ کو مفتی ہے, کوئی شیعہ ہوا ہے, کوئی یہودیاں ہوا ہے. میں بھی پگڑی بات یار ہے گمراہ کرنا رستہ ہے, تب میں کیا پتہ کون ہے, اس نے لکھے ہوئے ہے نا, وہ بھی گمراہی ہے. علماء لکھو اس زمانہ میں اگر دین سیکھنا ہے اپنا مقامی علماء کروں. تم نہ پتہ ہے یہ مفتی صاحب ہیں, یہ قاری صاحب ہیں, کوئی تو کھو نہیں ہے. ورنہ وہ آخری ہے نا ایک واقعہ سنا, گل ختم کروں. وہ آخری اور دین جس ٹائم پڑھے لکھے لوگوں کو سیکھتا نا, پھر بہت تو کھو لگا ہے. کیا لگا ہے؟ پھر مار کھانی پہ. وہ کوئی آدمی تھا نا ہے نا, اس نے بھی کیوں کسی نے نماز نہیں پڑھا, سو بیچارو ہے جی نماز سیکھ لیا. کیا سیکھ لیا؟ گرانے نے چلائیو. گرانا نے جب بھی تو نماز سیکھیا, تو کسی ملا کو نماز, وہ جس ملا کو نماز سیکھا اس سے گیا بیچارو نا, وہ ملا میرے سے تھو, اس نے لوگوں مجھ پیسہ کھاتا ہوا تھا. کسی کی بکری, کسی کی پیٹ, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ, مقروض تو بیچارو میرا رو ہے نا. تو انہیں جا مولوی صاحب دوسرا گرام جی کیوں نا میرا نماز سکھاؤ, گرانے پہ ہوں نماز سیکھیا. مول صاحب نے کوئی گل نہیں ہے, پیشی نماز تھی, مول صاحب نے کھڑو کے پیچھے جی ہوں پڑھوں اسے تو پڑھ تو رہیے ہے نا. مول صاحب نے نماز کی نیت بدی, 2 رکعت ہوئی, دوسری میں مول صاحب نے سجدہ میں گیا, پہلا میں سیر چاہیے ہوتا ہے, اگر تے جنوں چلے آیا تو اس کا بھی پیسہ تھا, اس کا بھی. مولوی صاحب نے بوٹ چاہے تو نسل ہو گیا, مقتدی انتظار کرتے رہے بیچارو, ہوں اٹھے ہی نہیں. انہیں سیر چاہے دیکھو مول صاحب نسل کو, اس نے بوٹ چاہے وہی نسل ہو گیا پیچھے ہے نا. دوڑتے رہے دوڑ گئے ہے نا. 2 گھر جاگا مولوی صاحب بھی پہاڑ کر بیٹھو کہ ہوں کو پیچھے یہ مقتدی بھی جائے بیس کیا کہ ٹھیک ہے. پوچھنا مولوی صاحب نماز ہوئی, تھک کے ساتھ چڑھ گئے. مولوی صاحب نے کہ ہو گئی نماز ہو گئی. اس نے بھی کاک نہیں چائی پنڈوکڑی پہنچو گراما, اعلان کیا بھائی وہ نماز سیکھا, کل سارا آئیو نماز پڑھنا. سارا نماز پڑھنا آیا. اس نے بھی, اس نے نماز اتنی سیکھی تھی, اس نے بھی دوسری رکعت میں سجدوں کیو, دوسرا پہلے بوٹ چاہے دوڑ گیا, پیچھے پورا گراہ دوڑنا ہو گیا. دوڑ گیا, آخر تو تھک کے بیٹھو پہاڑ پر. لوگوں نے کہا نماز بھائی, کہ بس ختم ہو گئی. وہ کہنے لگا اوف اتنی مشکل نماز ہے, ہم نہیں پڑھتے چھڑتا رہنے. پھر کسی عقلمند نے جا پوچھو اس مولا نا, اور بیٹھتے نماز ایسی سکھائی پوری تیاری 2 دوڑے مر گیا, ایک نماز کی گل تھی, حالت رات کفتہ ہی کرو پڑا کوئی سرا. اس نے کہ بھائی نماز نہیں تھی, اور مسئلہ یہ پہ آ گیا, فلانا آدمی آ گیا, آ گیا میں نہ کر دو دینا تھا اس کو, میں اسے پکڑ لگا مارا کو تھا, وہ نہ سیو وہ پیچھے نہ سیو ہے نا. اس گل اگر دیکھا دیکھی دین سیکھیں گا تو ایسے رنگ آگا کو. اس گل دین سیکھو, آلے وقت ہے. پچھلی جڑی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ کو معافی منگو, اللہ معاف کرنا والو ہے. یہ دینی مجالس میں اجتماعات میں انما بیسو, جمعہ تیرے خطیب صاحب آوے مسجد میں 3 آدمی میں بیچارہ ہے نا, میں 3 آدمی نہیں تھا, ادھر پتہ نہیں کہ رواج جو ہے گا الحمدللہ, لیکن جی عام رہا ہوں گا تھوڑا جس ٹائم بانگ دوسری لگن لگا اس ٹائم دوڑتا ہمیں, تو سنتا کا کبھی نہیں. تو ایسا لوگ جو ہے نا وہ کدے ادھی بات سنے تو جائے دوسرا نہ پہنچاویں, تو ادھی ناقص بات پہنچاویں, دین بھی ادو ہی پہنچے. اس گل کوشش کرو تمہیں جام ماشاء اللہ نے دیتی ہے. مولوی صاحب اتنا دور بیچارہ ہمیں کوئی تھوڑی بہت دینی گل ہو جائے, جمعے انسان بالکل فارغ ہو گیا, اذان پہلے گھنٹے مسجد میں آ رہا ہے, بس کدھر جانے کی ضرورت. مولوی صاحب ہر جمعے آدھا گھنٹوں ایک موضوع پر گل کریں گا, تو ہم کوئی سالہ بعد انشاءاللہ خود بیان بھی کریں گا, تو خود تھوڑا اعمال بھی درست ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کوشش کریں گا اپنا عقیدہ نہ بچائے رکھیو, توحید پر قائم رہیو. توحید ہی بنیاد ہے, توحید پر قائم رہا انشاءاللہ اللہ کی ذات تے امید ہے مرتے بعد جنت میں ضرور جاؤں گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ذرہ برابر توحید میں گڑبڑ ہوئی, اعمال کتنا حاجی نمازی قاضی مفتی اللہ اس نے معاف کر سے. اللہ مینا میں تمنا میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.